بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنعهم القاضی ان یقضی بعلمه، کیا سے نا عرب کے اوپر جن مسائل کی بنا ہے یا مدار ہے، ان مسائل میں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ پہلے زمانے میں جو قاضی حضرات ہوا کرتے تھے وہ مقدمہ میں اپنے علم کے مطابق بھی فیصلہ کر لیا کرتے تھے، یعنی ان کو جب مسئلہ کا اچھی طرح علم ہوتا تھا تو چونکہ وہ نیک اور صالح قسم کے آدمی تھے، جانبدار نہیں رہتے تھے، غیر جانبدار رہتے تھے، تقویٰ تھا، تدین تھا، تو وہ اپنے علم کے مطابق بھی فیصلہ کر لیا کرتے تھے اور ان کو اجازت بھی تھی۔ لیکن اب چونکہ وہ دیانت باقی نہیں رہی اور قاضیوں کی وہ حالت باقی نہیں رہی، اس وجہ سے اب علماء نے منع کر دیا ہے کہ قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ جو بھی بات سامنے آئے، جو گواہ بولیں اور اس طرح صورتحال اس کے سامنے واضح ہو جائے تو اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ ہاں، اگر اس مسئلے کے حوالے سے یا اس قضیے کے حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے اس کو اپنی ذاتی علم بھی ہے کہ یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا، یہ ایسا تھا، لیکن گواہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو گواہوں کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اپنے علم کو یہاں استعمال نہیں کرنا ہے کہ اپنا علم کے مطابق فیصلہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ وَإِفْتَاءُهُمْ بِمَنْعِ الزَّوْجِ مِنَ السَّفَرِ بِزَوْجَتِهِ وَإِنْ أَوْفَاهَا الْمُعَجَّلَ لِفَسَادِ الزَّمَانِ۔ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ جب شوہر یہ مہر معجل کو ادا کر دیتا تو پھر اس صورت میں وہ اپنی بیوی کو کہیں بھی لے جانا چاہتا تو لے جا سکتا ہوتا تھا، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب یہ فتویٰ تغیر زمان کی وجہ سے علماء نے یہ لگا دیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو سفر پر نہیں لے جا سکتا، وَإِنْ أَوْفَاهَا الْمُعَجَّلَ، اگرچہ اس نے مہر معجل کو ادا بھی کر دیا ہے، لفساد الزمان، زمانے کی فساد کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی کو کہیں دور لے کر چلا جائے اور اس کو کوئی نقصان پہنچائے، اب تو وہ حالت باقی نہیں رہی، اس وجہ سے عورت اگر نہ جانا چاہے تو شوہر اس کو زبردستی نہیں لے جا سکتا۔ وعدم سماع قوله اذا استثنى بعد الحلف انه استثنى بعد الحلف بطلاقها الا بنية مع انه خلاف ظاہر الروایہ وعللوه بفساد الزمان۔ ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نے تو انشاءاللہ بھی کہا تھا، میں نے انشاءاللہ کہا تھا۔ تو پہلا مسئلہ یہ تھا کہ جب ایک شخص نے طلاق دی اور بعد میں دعویٰ کر دیا کہ میں نے انشاءاللہ بھی کہہ دیا تھا تو اس کی یہ بات قبول کر لی جاتی تھی بغیر گواہ کے۔ لیکن اب کیا ہے، جب تک وہ انشاءاللہ کے لفظ کہنے پر گواہ قائم نہیں کرے گا تب تک اس کی یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ وعدم سماع قوله، اور اس شخص کے قول کے عدم سماع پر فتویٰ ہے کہ انہ استثناء بعد الحلف، کہ اس نے قسم اٹھانے کے بعد استثناء کر دیا تھا، بطلاقها، یعنی عورت کو طلاق دینے کی قسم، الا ببینۃ، مگر یہ کہ اس دعوے کے اوپر وہ بینہ پیش کرے، وہ یہ کہے کہ میں نے استثناء کیا تھا، انشاءاللہ کے الفاظ میں نے ادا کر دیے تھے اور اس کے اوپر فلاں فلاں گواہ ہے، گواہ پیش کرے گا تو بات قبول ہوگی ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ مع انہ خلاف ظاہر الروایہ، حالانکہ یہ ظاہر روایہ کے خلاف ہے، ظاہر روایہ میں یہ ہے کہ اس کی یہ بات قبول کر لی جائے گی اور عدم طلاق کا فیصلہ ہوگا۔ وعللوه بفساد الزمان، اس کی وجہ اور اس کی تعلیل علماء نے یہ بیان کیے کہ اب زمانے کے اندر فساد آیا، وہ دیانت باقی نہیں رہی کہ شوہر جو کچھ کرے گا وہ بہو وہی بتائے گا، اب اپنے لیے راستے نکالنے کے لیے وہ کہے گا میں نے طلاق دی تھی لیکن انشاءاللہ کہہ دیا تھا، لہذا اب اس کی یہ بات قابل قبول نہیں جب تک وہ گواہ پیش نہ کرے۔ وعدم تصدیقها بعد الدخول بها بأنها لم تقبض ما اشترط لها تعجيله من المهر مع أنها منكرة للقبض،
وعن تصدیقها بعد الدخول بها، ایک عورت کا شوہر وفات پا گیا، شوہر نے اس کے ساتھ دخول بھی کیا ہے، اب اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میرے شوہر نے مجھے کوئی بھی مہر نہیں دیا تھا، نہ معجل دیا تھا اور نہ معجل، کچھ بھی نہیں دیا تھا، لہذا میراث میں سب سے پہلے میرا مہر ادا کیا جائے، مجھے دے دیا جائے، اور اس کے بعد پھر میراث کی تقسیم کی جائے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ عورت اس طرح کہہ رہی تھی تو اس کا یہ دعویٰ قبول کر لیا جاتا تھا، لیکن اب کیا ہے؟ وعن تصدیقها بعد الدخول بها، اب اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اس عورت کی، بأنها لم تقبض، اس بارے میں کہ اس نے قبضہ نہیں کیا ہے، مشترط لها تعجیلہ من المہر، کہ شوہر نے اس کے لیے مہر میں سے جو تعجیل کی شرط لگا دی تھی، اس مہر معجل کے اوپر عورت اگر کہے کہ میں نے قبضہ نہیں کیا ہے تو اس کا یہ دعویٰ قبول نہیں ہوگا، مع انہا منکرۃ للقبض، حالانکہ وہ قبض کی منکر ہے، اور جب قبض کی منکر ہے تو منکر کی بات قبول کر لی جاتی ہے، منکر کی بات قبول کر لی جاتی ہے حلف کے ساتھ، لیکن یہاں اس کی بات قبول نہیں ہوگی۔ وقاعدۃ المذہب، مذہب کا قاعدہ یہ ہے ان القول للمنکر، کہ بات منکر کی قبول کر لی جاتی ہے، لیکن یہاں اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی، کیوں؟ لکنہا فی العادہ لا تسلم نفسها قبل قبضہ، اس لیے کہ عرب یہ ہے کہ عورت جب تک مہر معجل کے اوپر قبضہ نہ کرے تب تک وہ اپنے آپ کو شوہر کے حوالے نہیں کرتی، یہاں اس نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا ہے، پتہ چلا کہ اس نے قبضہ کر لیا ہوگا، اب یہ جو دعویٰ کر رہی ہے یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، لیکن اس بارے میں اب ہمارا عرب دوبارہ بدل گیا ہے۔ پہلے زمانے میں انہوں نے اپنے زمانے کے بارے میں بات کہی کہ عورتیں اس وقت تک اپنے آپ کو شوہر کے حوالے نہیں کرتی جب تک مہر معجل کو وصول نہ کریں، لیکن ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے، عورتوں کو مہر کا پتہ بھی نہیں ہوتا اکثر و بیشتر، اور وہ اپنے آپ کو شوہر کے حوالے بھی کر دیتی ہے، بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، سالوں سال گزر جاتے ہیں، ایسی صورت میں اگر پھر بعد میں عورت یہ دعویٰ کرے کہ شوہر نے مجھے مہر ادا نہیں کیا تھا تو پھر جو ہے اس کی بات مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَقَدَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ، اسی طرح علماء نے کہ شخص کے اس قول کے بارے میں كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ، تمام ہر چیز جو حلال ہے، حرام علی حرام، مجھ پر حرام ہے، یعنی ہر حلال چیز اپنے اوپر کسی نے حرام کر دی تو اس میں بیوی بھی شامل ہوگی، طلاق پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ یقع بہ الطلاق للعرف، عرف کی وجہ سے اس کے ساتھ طلاق پڑے گی۔ پہلے تو یہ تھا کہ اگر کسی نے کہہ دیا کل حل علی حرام، طلاق واقع نہیں ہوتی تھی، لیکن اب عرف بدل گیا ہے، لہذا عرف کی وجہ سے اب فیصلہ وقوع طلاق کا ہوگا۔ قال مشایخ بلخ، بلخ کے مشایخ کہتے ہیں وقول محمد لا یقع الا بالنیہ، نیت کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اجاب به علی عرف دیارہم، امام محمد رحمہ اللہ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے وہ اپنے زمانے کے عرف کے مطابق ہے۔ اما فی عرف بلادنا، ہمارے ملک کے عرف کے مطابق فیریدون به تحریم المنکوحہ، اس سے مراد بیوی کو حرام کرنا ہوتا ہے، فیحمل علیہ، لہذا اسی کے اوپر محمول کیا جائے گا اور اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ نقلہ العلامہ قاسم ونقل عن مختار النوازل ان علیہ الفتویٰ، یا ونقل عن مختار النوازل، علامہ قاسم رحمہ اللہ نے مختار النوازل سے یہ نقل کیا ہے ان علیہ الفتویٰ کہ اس کے اوپر فتویٰ بھی ہے، مطلب اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ لغلبۃ الاستعمال بالعرف، اس لیے کہ عرف میں غلبہ استعمال اسی معنی میں ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ مجھ پر تمام حلال چیزیں حرام ہو تو اس میں بیوی بھی شامل ہوتی ہے اور طلاق واقع ہو جاتی ہے، عرف میں یہی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ ثم قال، پھر علامہ قاسم نے یہ بھی کہا قلت ومن الالفاظ المستعملہ فی هذا فی مصرنا، اس بارے میں ہمارے علاقے کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں
وہ یہ بھی ہے الطلاق یلزمنی والحرام یلزمنی، کہ طلاق مجھ پر لازم ہے، یا والحرام یلزمنی، یا حرام مجھ پر لازم ہے، وعلی الطلاق وعلی الحرام، مجھ پر طلاق ہے اور مجھ پر حرام ہے۔ یہ الفاظ جو ہے یہ علامہ قاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ الفاظ بھی طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہذا ان کے زمانے کے عرف کے مطابق اگر کوئی یہ الفاظ استعمال کر دیتا تو اس کو طلاق واقع ہو جاتی۔ حرام کا لفظ ہمارے یہاں بھی عرف میں طلاقی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا اگر کسی نے یہ کہا کہ بیوی مجھ پر حرام ہے تو حرام ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَكَذَلِكَ مَسْأَلُ الدَّعْوَى الْأَبْ عدم تملیکہ البنت الجہاز، اسی طرح باپ کا یہ دعویٰ کہ میں نے اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا تھا اس کو اس کا مالک نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ جہیز میں نے عاریتاً اس کو دے دیا تھا، مطلب اس کی تملیک نہیں تھی، اس کو مالک نہیں بنایا تھا۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کروایا، اس کی رخصتی کروائی، جہیز کا سامان وغیرہ دے دیا، بعد میں اس باپ نے دعویٰ کیا کہ میں نے بیٹی کو جو کچھ دیا ہے جہیز کے نام سے، یہ میں نے اس کو مالک بنا کر نہیں دیا ہے بلکہ یہ میرا ہے اور میں نے عاریتاً استعمال کے لیے اس کو دے دیا تھا، تو اب باپ کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ فقط بنوها علی العرف، علماء کرام نے اس مسئلے کی بنا بھی عرف کے اوپر رکھی ہے، مع ان القاعدۃ، حالانکہ قاعدہ تو یہ ہے، اصول تو یہ ہے، ان القول للمملک فی التملیک وعدمہ، کہ قول مملک کا معتبر سمجھا جاتا ہے تملیک اور عدم تملیک میں، یعنی جو مالک بنانے والا ہے اس کی بات کا اعتبار ہوتا ہے کہ اس نے ملکیتاً کوئی چیز کسی کو دی ہے یا ویسے دے۔ یہاں باپ مملک ہے، اپنی بیٹی کو سامان جہیز وغیرہ میں دے رہا ہے، لہذا اصول کے مطابق اس کی بات کا اعتبار ہونا چاہیے کہ اس نے ملکیتاً یہ مال دیا ہے یا عاریتاً دیا ہے، لیکن چونکہ یہ عرف کے خلاف ہے لہذا باپ کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ عرف یہ ہے کہ شادی کے موقع پر بیٹی کو باپ کی طرف سے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ ملکیتاً دیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ لہذا اس عرف کی بنا پر فتویٰ یہی ہوگا کہ یہ چیزیں اب عورت کی ہے، لڑکی کی ہے، باپ نہیں لے سکتا۔ وَقَدَا جَعَلَ الْقَوْلِ لِلْمَرْأَةِ فِي مُؤَخِّرِ صِدَاقِهَا مَعَ أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُنْكِرِ، اسی طرح عورت کے قول کا اعتبار فی مؤخر صداقها، مہر کی جو ایک معجل ہوتا ہے، ایک کیا ہے مؤجل، مؤجل کے بارے میں عورت کی بات کا اعتبار ہوگا، مع ان القول المنکر، حالانکہ بات منکر کے اعتبار۔ شوہر کہتا ہے کہ میں جو مہر مؤجل تھا وہ بھی میں ادا کر چکا ہوں، عورت کہتی کہ ادا نہیں کیا ہے۔ اب اس صورت میں عورت دعویٰ کر رہی ہے نا کہ آپ نے مہر ادا نہیں کیا ہے، اور شوہر کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے ادا کیا، مطلب عورت کی اس بات کا انکار کر رہا ہے، لیکن اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں؟ عرف کی وجہ سے۔ اب ہمارے یہاں چونکہ یہ عرف بھی نہیں رہا لہذا ہمارا فتویٰ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ وَقَدَا قَوْلُهُمْ الْمُخْتَارِ فِي زَمَانِنَا قَوْلُهُمَا فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ وَالْوَقْفِ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ وَالْبَلْوَةِ۔ وَقَدَا قَوْلُهُمْ، اسی طرح علماء کا قول المختار فی زماننا قولهما فی المزارعہ، کہ ہمارے زمانے میں پسندیدہ قول صاحبین کا ہے فی المزارعۃ والمعاملۃ والوقف، مزارعہ، معاملہ اور وقف کے مسائل میں۔ امام صاحب کے نزدیک تو مزارعات جائز ہی نہیں، مساقات بھی جائز نہیں۔ والوقف، وقف میں امام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص وقف کی چیز اپنی ملکیت سے نکال کر متولی کے حوالے نہ کرے اور وہ اس کے اندر تصرف وغیرہ نہ کرے تب تک وقف تام نہیں ہوتا۔ ساتھ ساتھ امام صاحب کا مسلک یہ بھی ہے
کہ کوئی شخص وقف سے رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ پھر اس کو رجوع کا حق نہیں ہے۔ اس بارے میں مزارعت، معاملہ اور وقف، ان تینوں معاملات میں صاحبین کے قول کے اوپر فتویٰ ہے۔ لمکان ضرورت والبلوہ، اس کی دو وجوہات، ایک تو ضرورت ہے، ایک عموم بلوا ہے۔ اس ضرورت اور عموم بلوا کی وجہ سے جو ہے فتویٰ صاحبین کے قول پر دیا گیا ہے۔ وقول محمد بسقوط الشفعہ اذا اخر طلب التملک شہرا دفعا للضرر عن المشتری۔ اصل مسلک تو یہ ہے کہ شفیع نے جب طلب محاسبہ کر دیا، یعنی یہ جب اس کو پتہ چلا کہ بھئی میرے پڑوس میں فلاں جگہ بک گئی ہے، علم ہوتے ہی اس نے بتلا دیا کہ بھئی میں اس کے اوپر شفعے کا دعویٰ رکھتا ہوں، جس کو طلب محاسبت کہتے ہیں وہ اس نے کر دیا۔ لیکن اب جو قانونی کارروائی ہے یا مشتری سے اس جگہ کی وصولی کا مسئلہ ہے، اخذ کا، اس کے اوپر قبضے کا مسئلہ ہے، وہ ابھی تک اس نے مؤخر کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو علماء نے یہ لکھا تھا، پہلا مسلک تو یہ تھا کہ جتنا بھی وقت گزر جاتا وہ کسی بھی وقت جا کے دعویٰ کر سکتا تھا اور زمین کو شفع کے طور پر لے سکتا تھا، لیکن اس میں چونکہ مشتری کے لیے ضرر ہے کہ وہی کب تک شفیع کا انتظار کرتا رہے گا کہ کب یہ آئے گا اور شفیع کا دعویٰ کرے گا، لہذا امام محمد رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا، یہ قول ارشاد فرمایا کہ 1 مہینے تک شفیع کو اختیار ہے، 1 مہینے کے اندر اندر وہ کیا کر سکتا ہے، دعویٰ کر سکتا ہے، مشتری سے زمین شفع میں وصول کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ وقت جب گزرے گا تو پھر اس کو دعوے کا حق باقی نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں وقول محمد، پھر امام محمد کے قول کو پسند کیا گیا بسقوط شفع، کہ شفع ساقط ہے، اذا اخر طلب التملک شہرا، کہ جب 1 مہینے تک وہ طلب تملک کو مؤخر کر دے، دفعا للضرر عن المشتری، مشتری سے ضرر دفع کرنے کے لیے۔ وروایت الحسن بأن الحرة العاقلة البالغة لو زوجت نفسها من غیر کف لا یصح۔ مذہب کا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر عاقلہ بالغہ آزاد لڑکی اپنا نکاح غیر کف میں کرتی ہے تو اس کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے، البتہ جو اس کے خاندان کے لوگ ہیں ان کو حق حاصل ہے فسخ کرانے کا عدالت کے ذریعے سے، کہ وہ کیا کرے بھائی، مقدمہ کرے کہ ہماری بیٹی نے، ہماری بہن نے غیر کف میں نکاح کیا ہے، لہذا ہم اس کے اوپر حق کے دعویٰ رکھتے ہیں کہ ان کا نکاح فسخ کرا دیا جائے، تو عدالت نکاح فسخ کر سکتی ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے مذہب کا، اور آپ نے ہدایت کے اندر پڑھ بھی لیا ہوگا۔ لیکن یہاں پر اب فتویٰ کس بات پر ہے؟ وہ روایت الحسن بأن الحرة العاقلة البالغة، امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ کی روایت یہ ہے کہ حرہ عاقلہ بالغہ لو زوجت نفسها من غیر کف، اگر وہ غیر کف میں نکاح کرتی ہے تو لا یصح، یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا، یعنی منعقد ہی نہیں ہوگا، لہذا فسخ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح ہوا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج کل اسی پر فتویٰ ہے۔ وَيَفْتَعُهُمْ بِالْعَفْوِ عَنْ دِينِ الشَّارِعِ لِلضَّرُورَةِ، ایک شخص راستے پر آتا جاتا ہے، راستے میں کبھی کبھی کیچڑ اور جو ہے مٹی اڑتی ہے اور کپڑوں پر لگ جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ نجس ہے تو کپڑے ناپاک ہونا چاہیے، کپڑے ناپاک ہو جانے چاہیے، لیکن چونکہ یہ بھی ضرورت ہے لہذا علماء نے اس کو معاف ہونے کا فتویٰ دیا ہے کہ اگر راستے میں تھوڑے بہت یہ چیزیں لگ جاتی ہے تو حکم تو یہی ہے کہ دھو لیا جائے، لیکن اگر نہ دھو سکے یا جگہ کا پتہ نہیں ہے تو بھی معاف ہوں گے اور نماز اس کے ذریعے سے اس کے ساتھ صحیح ہوگی۔ وَبِبَيْعِ الْوَفَاءِ وَالْإِسْتِثْنَاءِ، بیع بالوفا پہلے گزر چکا ہے، بیع الوفا اس میں فقہ البیوع میں ایک شخص کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو کوئی قرض نہیں دے رہا، اس کو کوئی قرض نہیں دے رہا، یا بہت بڑی تعداد کی ضرورت ہے پیسوں کی، اب وہ کوئی اتنی بڑی مقدار میں کوئی شخص جو ہے قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے،
وہ آدمی کیا کرتا ہے، جا کے کسی آدمی سے کہہ دیتا ہے کہ میری یہ زمین ہے نا، یہ تم لے لو مجھ سے، مجھے پیسے دے دو۔ بیع ہو گئی، اس نے جائیداد لے لی اور اس کو پیسے دے دیے۔ بیع ہو جانے کے بعد اس آدمی نے اس کو کہا کہ جب میں پیسے لے کر آؤں گا نا تو یہ جائیداد، یہ زمین مجھے آپ واپس دیں گے۔ تو اس کو بیع الوفا کہتے ہیں، بیع الوفا کہتے ہیں۔ اب یہ تو ناجائز ہے، لیکن بعد میں علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا، کس کے لیے؟ للضرورتی، ضرورت کی بنا پر، ٹھیک ہے۔ فقہ البیوع میں اس پر تفصیل ہو گئی ہے کہ یہ جو بعد میں بات کر رہے ہیں کہ آپ مجھے واپس کریں گے، یہ وعدہ کی قبیل سے ہیں، اس کو جو ہے پورا کرنا پھر لازم ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ساری بات وہاں گزری ہے۔ والاستثناء، استثناء آرڈر پر مال بنوانا، ایک چیز ابھی تک وجود میں نہیں آئی تو اصول تو یہ ہے کہ جب مبیع معدوم ہو تو اس کی خرید و فروخت نہیں ہوتی، لیکن بیع الاستثناء کے علماء نے عرف اور ضرورت کی وجہ سے اجازت دی ہے، لہذا آپ آرڈر پر کوئی چیز بنا سکتے ہیں۔ والشرب من السقاء بلا بیان مقدار ما یشرب، ایک آدمی ہے وہ پانی پیتا ہے، بلا بیان مقدار ما یشرب، یہ بات بیان کیے بغیر کہ وہ کتنا پیے گا۔ ایک شخص کے پاس پانی ہے اور دوسرا آدمی اس کو خرید رہا ہے پینے کے لیے، اب اس کو کہہ رہا ہے چلو 10 روپے دے دو آپ پی لو، اب وہ کتنا پیے گا پتہ نہیں ہے، یا جانوروں کو پانی پلا رہا ہے دوسرے کے پانی سے، بھائی پانی جب ملکیت بن جائے تو بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ملکیت میں آ جاتا ہے پانی، جب اس کو محفوظ کیا جائے، اپنے ٹینکی کے اندر ڈال دیا جائے، اپنے برتن وغیرہ کے اندر ڈال دیا جائے، اپنے گھر میں لایا جائے تو اس میں پانی ملک بن جاتا ہے۔ اب ایسا پانی ہے، آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ پانی مجھے دے دے، جانوروں کو پلانا ہے یا میں نے خود پینا ہے، وہ کہتے ہیں چلو 20 روپے دے دو۔ اب آپ کتنا پئیں گے یا آپ کے جانور کتنے پئیں گے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی علماء نے کیا کہا، جائز قرار دے دیا، حالانکہ مبیع کیا ہے، مجھول ہے۔ ودخول الحمام بلا بیان مدت المکث ومقدار ما یصب من الماء، پہلے زمانے میں لوگ یہ غسل خانے وغیرہ جو ہے حمام ان کے ہوتے تھے، اب بھی بہت سارے مسافر جو ہے نا حماموں میں نہاتے ہیں، اڈوں میں لوگ جاتے ہیں، ہوٹلوں میں نہاتے ہیں، اس کے باقاعدہ پیسے لیتے ہیں، چارج کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اب ایک شخص کسی ہوٹل میں گیا یا حمام میں گیا نہانے کے لیے، حمام والے نے اسے کہا کہ بھئی نہانے کے 20 روپے ہیں یا نہانے کے 50 روپے ہیں، اب آدمی نے جا کے نہا لیے، اب وہ کتنا پانی استعمال کرے گا کچھ پتہ نہیں ہے، اس طرح وہ کتنی دیر تک غسل خانے کے اندر رہے گا اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو علماء نے عرف کی وجہ سے جائز قرار دے دیا۔ وَاِسْتِقْرَاضُ الْعَجِينِ وَالْخُبْزِ بِلَا وَزْنٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا بَنَا عَلَى الْعُرْفِ، عجین آٹا اور خبز روٹی بلا وزن، بغیر وزن کیے یہ لینا، جیسے کہ آج لوگ ایک دوسرے سے آٹا لیتے ہیں، روٹیاں قرض لیتے ہیں، حالانکہ یہ اموال ربویہ ہے، یہ بغیر وزن کے لینا دینا جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ عرف ہے لہذا اب آٹا اور خبز روٹی بغیر وزن کے لینے دینے کا علماء نے فتویٰ دیا ہے۔ وغیر ذالک مما بنا العرف، کہتے ہیں اس طرح اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کا دار و مدار عرف کے اوپر ہے، جن کا دار و مدار عرف کے اوپر ہے۔ وقد ذکر من ذلک فی الاشباع مسائل کثیرۃ، کہتے ہیں اشباح کے اندر اس میں سے بہت سارے مسائل ذکر کر دیے گئے ہیں۔ فهذه كلها قد تغيرت احکامها لتغیر الزمان، ان تمام مسائل کا حکم جو ہے زمانے کے بدلنے کی وجہ سے بدل گیا ہے، اما للضرورت اما للعرف، یا تو ضرورت کی وجہ سے ان کا حکم کے اندر تبدیلی آئی ہے یا عرف کی وجہ سے آئی ہے، واما لقرائن الاحوال، یا احوال کے قرائن کی وجہ سے آئی ہے۔ وکل ذلك غیر خارج عن المذہب، کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک چیز جو ہے یہ مذہب سے خروج اس سے لازم نہیں آتا، یعنی کوئی مسئلہ ہمارے ائمہ نے عرب کی بنا پر بیان کیا تھا، اب عرب بدلا اور آپ نے دوسرا فتویٰ دے دیا
تو اس خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے آپ مذہب سے باہر نہیں نکلیں گے. اس کو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ آپ نے خروج عن المذہب کیا ہے. ٹھیک ہے. لأن صاحب المذہب لو کان فی هذا الزمان، اس لیے اگر صاحب مذہب امام جو ہے اس زمانے میں ہوتا لقال بها، تو وہی فتویٰ دیتا، وہی قول کرتا جو آپ نے اختیار کیا ہے. ولو حدث هذا التغیر فی زمانی، اگر یہ تغیر انہی کے زمانے میں پیدا ہوتا لم ینص علی خلافها، تو اس عرب کے خلاف کوئی دوسرا بیان مسئلہ وہ بیان نہ کرتا. وهذا الذي جرأ المجتہدون فی المذہب، یہ جو جرت کی ہے کس نے؟ مجتہدین فی المذہب نے. وعلی النظر الصحیح من المتاخرین، اور اس طرح جو کیا ہے وعلی النظر الصحیح من المتاخرین علی مخالفت المنصوص علیہ من صاحب المذہب فی کتب ظاہر الروایہ. اہل نظر صحیح نظر رکھنے والے متاخرین حضرات میں سے علی مخالفت المنصوص علیہ، کہ انہوں نے جرأت کی کس پر؟ منصوص علیہ کی مخالفت پر. وہ منصوص علیہ من صاحب المذہب، جو صاحب مذہب سے ہیں، فی کتب ظاہر روایہ، کتب ظاہر روایہ ہی کے اندر ہے. یعنی جو مجتہدین ہیں، جو متاخرین صحیح النظر متاخرین ہیں، ان نے یہ جو جسارت کی ہے کہ انہوں نے منصوص قول کے خلاف، ایسا منصوص قول جو صحابی مذہب کا ہے اور جو ظاہر روایہ کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود ان حضرات نے ان کے خلاف فتویٰ دیا بناء علی ما کان فی زمانہ، یہ اپنے زمانے کی حالت کے اوپر اس کی بنا ہے. کما مر تصریح بہ فی مسئلۃ کل حل علی حرام، جیسے کہ اس کی تصریح اس مسئلے کے اندر گزر چکی کہ ہر حلال چیز مجھ پر حرام ہے. من ان محمد بنا ما قالہ علی عرف زمانے، امام محمد نے اس مسئلے کی بنا اس پر کی جو ان کے زمانے کا عرف تھا. وقضا ما قدمناہ فی الاستجار علی تعلیم، اور اس طرح جو ہم نے پہلے پیش کیا کہ تعلیم کے اوپر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں، تو پہلے جائز نہیں قرار دیا جاتا تھا عرف نہ ہونے کی وجہ سے، اب ضرورت ہے اس وجہ سے کیا ہے جائز قرار دے دیا گیا ہے. چلے کافی ہے.